آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں صبر کی وہ داستان جس نے آسمانوں کو ہلا دیا اور دنیا کو صبر کا اصلی مطلب سمجھا دیا۔ یہ کہانی ہے حضرت ایوب کی۔ اللہ نے انہیں نعمتوں سے مالا مال کیا، دولت، اولاد، صحت، سب کچھ۔ لیکن پھر ایک دن امتحان شروع ہوا۔ پہلے مال گیا، پھر اولاد، اور پھر بھی۔ حضرت ایوب ایک ایسے نبی تھے جنہیں اللہ نے مال و دولت کی بہتائیت دی تھی۔ ان کے پاس بے حساب مویشی، کھیتی، زمین، نوکر چاکر، عالی شان مکان، اور اس سے بڑھ کر اللہ کا شکر کرنے والا دل۔ ان کی زندگی سکھ سے بھری تھی، لیکن اس کا اثر ان کے دل پر نہیں تھا۔ وہ ہر نعمت کو اللہ کی امانت سمجھتے تھے۔ ان کی بیوی رحمت بے حد نیک اور وفادار تھیں۔ ان کے 14 بیٹے تھے، سندر، طاقتور، ہنرمند۔ ہر طرف برکت ہی برکت تھی۔ لیکن اللہ کبھی کبھی اپنے سب سے پیارے بندوں سے سب سے بڑے امتحان لیتا ہے، تاکہ ان کی اصلی قیمت اور رتبہ پوری دنیا جان سکے۔ فرشتے ایوب کی عبادت، شکر اور نیکیوں کا ذکر کرتے تھے۔ شیطان نے اسے سن کر جلن سے کہا، ہے اللہ، ایوب تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کیونکہ تو نے اسے مال، اولاد اور صحت دی ہے۔ اگر تو ان نعمتوں کو لے لے تو وہ بھی دوسروں کی طرح شکایت کرنے لگے گا۔ اللہ نے فرمایا، ایوب میرے سچے بندوں میں سے ہے۔ وہ نعمت ملنے پر بھی شکر کرتا ہے اور نعمت جانے پر بھی صبر کرے گا۔ اور پھر شروع ہوا وہ امتحان جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ ایک دن اچانک طوفان آیا، کھیت برباد ہو گئے، جانور مر گئے، گودام جل گئے، مکان تباہ ہو گئے، ساری دولت مٹی میں مل گئی۔ لوگ کہنے لگے، او ایوب، دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اللہ کا غضب ہے۔ لیکن ایوب صرف مسکرائے اور بولے، مال اللہ کی امانت تھا، جس نے دیا اسی نے واپس لے لیا۔ میں وہی کہوں گا جو میرے رب کو پسند ہے، الحمدللہ۔ ایک دن ان کا گھر زمین پر گر گیا۔ اس میں ان کے سارے بیٹے دب کر شہید ہو گئے۔ یہ کسی بھی انسان کے لیے ایسا صدمہ ہے جو دل کو توڑ دے۔ لیکن ایوب نے صرف یہ کہا، ہے اللہ، تو نے دیا تھا، تو نے لے لیا، میں صبر کروں گا، تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان کی بیوی روتی تھی، لیکن ایوب انہیں دلاسا دیتے تھے۔ جیسے یہ سب کم تھا، ایک دن انہیں ایک ایسی بیماری لگی جو پورے شریر پر چھالے بناتی، گھاووں میں مواد، بدن سے بدبو، لوگ پاس آنے سے بھی ڈرتے۔ لیکن یہ بیماری دل، دماغ اور زبان کو نہیں لگی، کیونکہ اللہ کے نبی کا دل ہمیشہ پاک ہوتا ہے۔ لوگ ان سے دور ہو گئے، ان کے رشتہ دار تک دور چلے گئے۔ شہر والوں نے کہا، انہیں نگر سے باہر بھیج دو، اور ایوب جنگل میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہنے لگے۔ ان کی بیوی ہی اکیلی تھیں جو ان کی سیوا کرتی تھیں۔ وہ جنگل تک روزانہ کھانا لاتی۔ لوگ، میں کیسے شکایت کروں؟ ایک دن بیوی نے روتے ہوئے کہا، آپ اتنے پیارے نبی ہیں، اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ آپ کو ٹھیک کر دے؟ ایوب نے کہا، ہے رحمت، ہم نے آرام کی زندگی 70 سال گزاری ہے، ابھی میرے امتحان کے سال اس سے کم ہیں، میں اللہ سے کیسے شکایت کروں؟ یہ سن کر بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ لیکن ایوب ابھی بھی صبر پر ڈٹے رہے۔ کئی سال تک بیماری رہی، اب بیوی کے بھی حالات کمزور ہو گئے۔ حضرت ایوب نے آسمان کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، ہے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا اتنی پیاری تھی کہ آسمان کانپ اٹھا، فرشتوں نے سجدے کر لیے، اور اللہ کی رحمت مسکرا اٹھی۔ اللہ نے فرمایا، ہے ایوب، اپنے پاؤں سے زمین پر مارو، وہاں سے ٹھنڈا، شفا دینے والا پانی نکلے گا۔ حضرت ایوب نے ایسا ہی کیا۔ زمین پھٹ گئی اور چشمہ پھوٹ پڑا۔ انہوں نے پیا اور نہا لیا، اور وہ ایسے ٹھیک ہو گئے جیسے کبھی بیمار ہوئے ہی نہ ہوں۔ چہرہ چمک اٹھا، بدن مضبوط ہو گیا۔ بیوی کھانا لے کر آئے اور دیکھا کہ جھونپڑی میں کوئی خوبصورت آدمی بیٹھا ہے۔ وہ بولی، ایوب کہاں ہیں؟ ایوب مسکرائے، میں ہی ایوب ہوں۔ بیوی نے انہیں پہچانتے ہی روتے ہوئے گلے لگا لیا۔ اللہ نے صرف ان کی صحت نہیں لوٹائی، بلکہ دوگنی نعمت دی، دوگنا مال، دوگنا مویشی، دوگنا کھیت، دوگنی عزت، نئے بچے، پرانی نعمتوں کی برکت، اور سب سے بڑھ کر صبر کا تاج جو دنیا میں کسی اور کو نہیں ملا۔ ان کی کہانی صرف بیماری سے ٹھیک ہونے کی کہانی نہیں ہے، یہ اس دل کی کہانی ہے جو ہر حالت میں اللہ سے خوش رہا۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ نعمت میں شکر، مصیبت میں صبر، تنہائی میں امید، درد میں دعا، اور دل میں یقین ہو تو انسان کبھی بھی ہار نہیں سکتا۔